ایک بیٹی کی کیا اہمیت ہے اور اسلام ایک بیٹی کو کیا مقام دیتا ہے؟ بیٹی کا مقام ہے جی. باقی یہ جو جعلی روایتیں مشہور ہیں کہ جس کی پہلی بیٹی ہوگی یہ ہو جائے گا وہ ہوگا، زیادہ تر جعلی روایتیں مشہور کی ہوئی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہیں اور اس نے اس کی پرورش کی ہے تو قیامت الدین وہ دوزخ کی آگ کے خلاف ڈھال بن جائیں گی اس کے لیے. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ بخاری مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں کہ جو کوئی شخص اپنی اولاد کو یا بیوی کو بھی ایون جو نوالا بھی اس کے منہ میں ڈالتا ہے وہ صدقے کے طور پہ شمار ہوتا ہے. تو بہت زیادہ فضائل ہیں. نبی علیہ السلام کی خود اپنی بیٹیاں آپ نے کتنی محبت کی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بچوں کو پیار کر رہے تھے تو ایک جو ہے وہ اعرابی آیا، پینڈو شخص، اس نے کہا میرے اتنے بچے ہیں میں نے تو کبھی پیار نہیں کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ ہمارے ملک میں لوگ جعلی پیروں کے کہنے کے اوپر اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں. ہمارے جہلم شہر کے اندر ہوا ہے اس طرح، آپ کے فیصل آباد میں، ہر جگہ یہ پاکستان بھرا پڑا ہوا ہے اس طرح کے جو ڈبہ پیر ہیں ان سے. اور رحم کرنا کیا، وہ تو قتل کر دیتے ہیں. اور نبی علیہ السلام اپنے اس صحابی کو اور اعرابی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے دل سے اگر اللہ نے رحم نکال لیے تو کیا کرو. نبی علیہ السلام حضرت حسن و حسین سے کس طرح محبت کرتے تھے، منہ تک چومتے تھے، اپنے کندھے پہ سوار کرتے تھے. اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کیا، حضرت فاطمہ کے لیے چادر بچھا دی ہے. جب بھی آتی تھیں تو سیدہ عائشہ، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ویلکم کہتے تھے، ماتھے پہ یہاں پہ دو آنکھوں کے درمیان چومتے تھے. تو بڑا پروٹوکول دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بیٹی کا تو ریگارڈ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاکستان کے معاشرے میں میرا پوائنٹ آف ویو ذرا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ بیٹوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرا تو یہ آبزرویشن ہے. یعنی ماں باپ بیٹیوں کے حق میں نے دیکھا ہے وہ ترس ہی بچپن سے کھاتے رہتے ہیں. اور ترس ان کو اس لیول تک لے جاتا ہے کہ جب بیٹوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں نا تو وہ اپنی بہوؤں کو بیٹیاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اپنی بیٹیوں کو ان کے اوپر حاکم بنا دیتے ہیں. اور جب وہ کوئی اپنے 5-6 بچے لے کے آ جاتی ہیں میکے تو شامت جو ہے وہ بہو کی آ جاتی ہے جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو بیٹیوں کے معاملے میں میرے خیال ہے غلوف زیادہ ہو رہا ہے ہمارے پنجاب کے معاشرے کے اندر. بیٹیوں کو لاکھوں روپے کا جہیز دے کے روانہ کر دیا جاتا ہے، بیٹوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے گفٹ برابر کا دینا ہے. اور دوسری طرف ہمارے جنوبی پنجاب والی سائڈ کے اندر سندھ انٹیریئر میں بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے وراثت سے، اور کہتے ہیں نہیں انہوں جہیز دیتا سی وہ وراثت ہوگی. بھی وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہونی، یہ بھی ایک دوسرا پہلو ہے. تو میرا خیال ہے کہ بیٹیوں کو انڈیا پاکستان کے اندر زیادہ ریگارڈ مل رہا ہے اس معاشرے کے اندر. میں نے تو دیکھا ہے. یہ آپ کو جو ظلم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تم شادی کے بعد ان کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں. ماں باپ تو بڑے پیار سے بیٹیوں کو پالتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ بیٹیوں کو بہت کم مار پڑتی ہے. یہ لادہ بات ہے کہ بیٹی شرارتیں بھی کم کرتی ہیں لیکن وہ زیادہ تر ان کی چیزیں درگزر ہوتی ہیں. بیٹوں کی ہر وقت شامت آئی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بھی ایک ایسی حدیث ملتی ہیں کہ جس میں یہ اس سے پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو ان کے اصل ناموں کی بجائے پیار کے کچھ ناموں سے پکارا کرتے تھے. پکار سکتے ہیں آپ. نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو بھی مطلب حمیرہ کہہ کے پکارا ہے. سیدہ عائشہ کو، حضرت فاطمہ کا لقب زہرا ہے، زہرا پھول کو کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہ جو زہرا لفظ ہے، نہیں نام نہیں ہے ان کا، نام تو فاطمہ ہے. جی ہاں. زہرا، زہرا 2 سپیلنگز ہیں. ایک ہے زا ہا را اور گولتا، جس کو وقت پر کے زہرہ بن جائے گا، ہا بن جائے گی. اس کا مطلب ہوتا ہے چمک، روشنی. قرآن میں ہے نا زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی چمک. ایک ہے حضرت فاطمہ تو زہرا والا، وہ زہرا میں تانی اینڈ پہ الف آتی ہے اور ساتھ چھوٹا سا حمزہ، کیونکہ عربی میں اس پہ وقف ہوگا نا وہ جھٹکے سے، زہرا. ٹھیک ہے. زہرا کہتے ہیں، زہرا کہتے ہیں پھول کو. تو یہ فاطمہ تو زہرا لقب ہے. سر احادیث میں جو عورت کے اکیلے سفر کرنے کے حوالے سے ہے اس میں 2 مختلف مجھے احادیث. آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں. 1 دن کی اور 3 دن کی، 1 دن اور 1 رات اور 3 دن اور 3 رات، اس کو فالو کریں. بس رات نہیں گو عورت نے باہر نکالنی جی بغیر محرم کے، سمپل اسٹیٹ. 1 دن اور 1 رات کے جو الفاظ ہیں ظاہر ہے نا، تو رات آ گئی نا بیچ میں، نہیں گزار سکتی بغیر محرم کے، نہیں جا سکتی. ہاں جی نہیں جائے گی.
رات کا کام ہے اس کا کیا ہے کہ وہ سفر کرے بغیر محرم کے, رات ہی کا تو ایشو ہے. تو 3 تو ویسے ہی بیچ میں آ گیا نا, جب 1 نہیں ہے تو 3 ویسے ہی آ گیا. ہاں جی, تو اس کے اندر شامل ہے. ایسے اسکول اور کالجز اور دوسری یونیورسٹیز میں جو ریکریشن اور اسٹڈی ٹورس جاتے ہیں, اس میں آبویسلی بیٹیاں بھی جاتی ہیں فیملیز میں سے, تو اس میں جو ٹور ہوتا ہے 1 دن کا, جیسے لاہور سے فیصل آباد ہے یا فیصل آباد سے لاہور ہے, وہ 1 دن میں واپس آ جاتے ہیں. تو اس پہ تو پیرنٹس ہم بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں. لیکن جو ٹورز دوسرے شہروں کے جیسے تفریحی ٹورز ہیں, کاغان اور ناران وغیرہ کا, اس میں اسکول کی فیلوز بھی ساتھ ہوتی ہیں یا یونیورسٹی فیلوز بھی ساتھ ہوتی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, اور مرد اور عورتیں دونوں؟ نہیں, صرف عورتیں, صرف لڑکیاں. اچھا اچھا, لڑکیاں ہیں, ان کے ٹیچرز ہیں, اور وہ بھی لڑکیاں ہی ہیں؟ وہ بھی عورتیں, ٹیچرز فیمیل ہی ہیں. اچھا ماشاءاللہ, بڑا مبارک جگہ ہے. یہ کون سی ذرا ہمیں بتائیں. سر فیصل آباد یونیورسٹی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اوبیسلی وہ گارڈز وغیرہ وہ ہوں گے, اوبیسلی وہ تو ظاہر جائیں گے ساتھ. ہاں, وہ گارڈز کے ساتھ موبائل بھی ہوں گے, وہ لڑکیوں کی تصویریں بھی اٹھائیں گے, ان کو بلیک میل بھی کریں گے. سر حرام ہے بس, کیٹاگوریکلی 1 دن کا بھی نہیں اجازت. یار آپ کس دور سے گزر رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کسی ایسی مسجد میں جس میں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور جس میں عورتوں کے پورشن میں مردوں کا داخلہ بھی ممکن ہے, وہاں پہ اعتکاف کرنا بھی حرام ہے. ظاہر ہے آج تو آپ سٹیک کے اوپر لگے ہوئے ہیں, بالکل نہیں کر سکتے جب تک آپ کو شورٹی نہ ہو جائے. تو یہ ضرورت نہیں ہے کرنے کی, آپ خود سیر کروائیں, کروانی ہے تو ٹھیک. اچھا, جو حج اور عمرہ کسی بچے کا جو کہ اس کے بچپنے کی حالت میں ہو, وہ اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ نہیں, ظاہر ہے بچپنے والا تو حج عمرہ اس کا شمار ہی نہیں نہ ہوگا, اس پہ تو فرض ہی نہیں تھا نا. تو اگر ایک جیسے بیٹی ہے, وہ اگر 10-12 سال کی ہے اور ابھی اس کو وہ شروع نہیں ہوا سلسلہ, جو ہاں اس کا حج تو نہیں ہوگا جب تک وہ بالغہ نہیں ہوتی ہے. بالغ ہونے کے بعد ہی حج فرض ہوگا اس پہ. اگر پہلے کر لیتی ہے تو نفلی حج ہوگا. وہ نفلی ہوگا. ہاں جی, نفلی ہوگا. دوبارہ بھی کرنا پڑے گا؟ جی کرنا ہوگا, کیوں نہیں کرنا ہوگا. اچھا سر, میری بیٹی کے لیے رول ماڈل کون سی خواتین ہو؟ ظاہر ہے کہ نبی اسلام کی بیٹیاں اور امہات المومنین, اور کون ہو سکتا ہے رول ماڈل؟ اور تو کوئی نہیں ہو سکتا. ان کا کریکٹر دیکھیں. باقی ان کو یہ بات سمجھا دیں کہ آپ اپنے خامدوں کو رول ماڈل یہ اس طرح تلاش کریں کہ وہ خامد حضرت علی ہو جائیں, ان سے نہ ایکسپیکٹ کریں, آپ خود فاطمہ بننے کی کوشش کریں. اور یہ جو آتا ہے نا قرآن میں کہ جی وہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں, خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں, اور پاک, اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی تو ہم تو بڑے اچھے تھے, ہمیں مرد کیسا مل گیا, ہم تو بڑی اچھی تھیں, اچھا تھا میں, تو بیوی کیسے مل گئی. تو حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں کیا کافرہ نہیں تھی؟ ٹھیک ہے نا. یہ جنرل رول یعنی ایک طور پہ بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ نے اس کو اس انداز بیان کیا کہ خبیث مرد تو اس چیز کے حقدار ہیں کہ ان کی عورتیں خبیث ہی ہوں, اور خبیث عورتیں اس چیز کی حقدار ہیں کہ ان کے مرد خبیث ہی ہوں. یہ نہیں ہے کہ بھئی جو نیک ہے تو اس کی بیوی ضروری نیک ہوگی, ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, مے بی مے ناٹ بی. اور دوسرا اس سے مراد یہ کہ جو نیک مرد ہے اس کو جنت میں نیک عورتیں مل جائیں گی. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ ضروری نہیں ہوتا, یہ اکثر لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں. سوال یہ ایک بیٹی کے لیے جب رشتہ کوئی دیکھنے کے لیے فیملی آتی ہے تو بیٹی کو میک اپ کروا کر بنا سنوار کر اس کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اور ایسا ہو سکتا ہے کہ 1 دفعہ ہو یا 3 یا 4 دفعہ ہو. تو اس صورت میں جو اگر میک اپ کو دیکھنے والی صرف عورت ہے تو جائز ہے. اور یہ جو ہے نا کہ بھئی عورت کو شادی سے پہلے دیکھ لو, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد جا کے خود دیکھے. ایسا نہیں ہے سرکار. ہاں جی, ٹھیک, دیکھنے سے مراد ہے کسی عورت کے ذریعے دکھوایا جائے. جو نبی علیہ السلام فرمایا کہ انصار کی عورتوں میں نقص ہوتا ہے تو دیکھ لیا کرو. یہ نہیں ہے کہ تم خود چلے جاؤ, تو نہ وہاں پہ کوئی ایسے تھے جو دکھاتے تھے اپنی عورتوں کو. یہاں تو تصویریں منگواتے ہیں, پھر وہ تصویریں لیک ہو جاتی ہیں, کہاں تک بات چلی جاتی ہے. دیکھنے سے مراد ہے کہ کسی کے ذریعے دکھوا لو. اور اگر آپ کو بہت زیادہ ہی شوق ہے دیکھنے کا تو آپ مطلب پبلکلی یعنی وہ ان کے ماں باپ کی موجودگی میں ایک نظر دیکھ لیں, دیٹس آل, کافی ہے. لیکن یہ اس کو جا کے دیکھیں جس کی باقی ساری چیزیں کنفرم کر چکے ہوں کہ حسب و نسب ٹھیک ہے, باقی سارا خاندان ٹھیک ہے. اب صرف شکل بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے. خالی شکلیں ہی نہ دیکھتے رہیں, 2-2 سال تک لوگ شکلیں ہی دیکھتے رہتے ہیں. اس طرح تو قیامت تک نہیں کوئی اینڈ ہونا ہے اس بات کا. ٹھیک ہے نا, یہ بھی چیز. تو یہ ہمیں بس ایک چیزیں چلی ہوئی ہیں. میں نے اپنی بیوی کو شادی کی رات دیکھا ہے,
حالانکہ نکاح ہمارا 8-9 مہینے پہلے ہو چکا تھا, کوئی بات نہیں, کو دیکھنا نہیں تھا, وہ تو گھونگھٹ میں تھی, تو مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ اچھا یہ میری بیوی ہے, تو کیا فرق پڑ گیا. اور باقی یہ جو سارے کچھ جو چیزیں ہیں نا وہ بس اسی طرح ہی چل رہی ہوتی ہیں. شادی کے بعد لگ پتہ جائے گا تو شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے, جو آپ کو نظر نہیں آتا, آپ صرف دم کے اوپر ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. وہ جو ہاتھی لگا ہوا ہے نا ساتھ, ٹھیک ہے, وہ دم اس کی آگے ہوتی ہے, ہاتھی پیچھے ہوتا ہے. وہ سوشل ایشوز اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. وہ تو اب جو میرڈ لائف, اب میرے 14واں سال ہے, تو وہ ہر بندہ بھی گزارا ہے, اس کو پتہ ہے.